الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المتہجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نماز تہجد ادا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے محلات ہیں جس کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں، اور یہ محلات ان کو ملیں گے جو غرباء کو کھانا کھلائیں، ہمیشہ روزہ رکھیں، اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ جناب ہمارے ساتھ ضرور انشاءاللہ آپ جڑے رہیں گے، کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور کمالات پہ آج بات ہوگی۔ انتہائی انٹرسٹنگ پروگرام ہوگا انشاءاللہ ناظرین، کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین یہ ذہن میں رکھے کہ ہر نبی کو اس کی نبوت اور رسالت کے ثبوت کے لیے دلیل کے طور پر معجزات عطا کیے، جن کو اپنی اپنی اقوام کے سامنے پیش کر کے انبیاء اور رسولوں نے اپنی نبوت و رسالت کا باقاعدہ ثبوت پیش کیا۔ امام الانبیاء سے پہلے ناظرین جتنے بھی پیغمبر یا رسول آئے وہ سب ایک خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے، اور انہوں نے اسی قوم کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے معجزات کو ظاہر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی نبی کو دو، کسی نبی کو تین، اور کسی کو اس سے زیادہ معجزات عطا کیے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف انبیاء مختلف معجزات کے ساتھ تشریف لائے، مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بولنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف رکھنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبسم فرمانا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھلکھلانا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا تناول فرمانا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاہدات کرنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عفو درگزر معجزہ۔ یعنی ہر ایک ادا جو ہے وہ سراپا معجزہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام صفات اور آپ کی ہر ادا معجزہ ہے۔ یعنی جو خوبیاں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام میں تھیں وہ سب کی سب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بدرجہ اتم موجود تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کا ظاہر و باطن ناظرین سراپا معجزہ ہے۔ کہ انگشت ہائے مبارک کا یہ معجزہ ہے ناظرین، کہ جس طرف پنگھوڑے میں چاند کی طرف اشارہ ہو جائے چاند وہیں چلا جائے، اور جب ناموس رسالت پر بات آ جائے تو پھر چاند انگشت مبارک کے اشارے پر اپنا کلیجہ چیر کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی غلامی کا نذرانہ پیش فرمائے۔ بات اگر پیاسوں کو سیراب کرنے کی آ جائے ناظرین تو خشک بیابان میں بھی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں اور پیاسے صحابہ جو ہیں وہ سیراب ہو جائیں۔ بات نبی کی صداقت اور نبی کی نبوت کی گواہی کی آ جائے تو ایک طرف کنکریاں بھی بو جہل کے ہاتھ میں نبی کی صداقت کا اعلان کریں تو دوسری طرف پتھر بھی پانی میں تیرتا ہوا تسبیح کرتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آ جائے اور پھر اسی طرح سے واپس لوٹ جائے۔ شجر بھی ناظرین اپنی جڑوں کو چھوڑ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدایں بلند کرتے ہوئے بارگاہ محبوب خدا میں حاضر ہو کر اپنی جڑوں سے دوبارہ جا کر مل جائیں۔ بات دست مبارک کی آ جائے تو دوران جنگ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جانے والی کھجور کی ٹہنی سفید چمکدار تلوار بن جائے جو رہتی دنیا تک اون کہلائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بظاہر خالی دست مبارک سے لپے بھر بھر کے عطا فرمائیں تو انہیں انتہائی قوی حافظہ مل جائے، اور حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی مبارک سے ناظرین یہی دست مبارک اگر مس ہو جائیں تو ٹوٹی ہوئی پنڈلی درست ہو جائے۔ اور یہی دست مبارک ناظرین جس صحابی کے سر کو یعنی داڑھی کو یا چہرے کو چھو جائے، اس کا لمس عطا ہو جائے تو اسے ساری زندگی تازگی عطا ہو جائے، اور وہ صحابی اپنی جوانی میں سب سے زیادہ منفرد
منفرد ہو جائیں۔ بات ناظرین اگر موہائے مبارک کی آ جائے، ان کے معجزے کی آ جائے، تو یہی موہائے مبارک جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں رہے تو دشمنوں پر فتح آپ کا مقدر بن جائے، اور انہی موہائے مبارک کا لمس پانی کو نصیب ہو جائے تو بیماروں کو شفا مل جائے۔ میدان جنگ میں یہی ناظرین لعاب دہن مبارک حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیر لگنے سے ضائع ہونے والی آنکھ کا جو ڈھیلا ہے ناظرین، وہ اگر نکل کر چہرے پر بہ جائے اور اسے مل جائے تو وہ اس سے زیادہ توانا اور چمکدار ہو جائے، اور اسی لعاب مبارک کا معجزہ یہ ناظرین کہ خیبر میں مولا کائنات کی دکھتی آنکھ پر اگر لگ جائے تو انہیں فوراً آرام نصیب ہو جائے۔ یہی لعاب دہن مبارک ناظرین کنویں میں شامل ہوا تو اس پانی کو شفا میں تبدیل کر دیا۔ اسی لعاب دہن مبارک نے ناظرین جو کھاری تھا اس کو میٹھا کر دیا۔ پسینے مبارک کا یہ معجزہ ہے کہ جس گھر کو مل جائے وہ گھر خوشبودار ہو جائے، اور جس سمت سرور دو جہاں چل جائیں لوگ ان کی خوشبو سے پہچانے کہ لوگ یہاں سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ناظرین قرآن ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن اس طرح اٹیچڈ ہے ناظرین کہ یہاں بھی قرآن ہے اور وہاں بھی قرآن ہے، کہ جس کا ایک ایک پارہ، ایک ایک سورت، ایک ایک لفظ، ایک ایک شد، ایک ایک مد، ایک ایک زیر، ایک ایک زبر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گواہ ہے۔ پھر معراج النبی کا وہ عظیم معجزہ جس کی تصدیق قرآن خود کرتا ہے کہ واقعہ معراج آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کہ بلکہ عقیدہ اور عقیدت کے چیپٹر میں ناظرین یہ وہ معجزہ ہے کہ اس کا انکاری ابو جہل اور تصدیق کرنے والے رہتی دنیا تک صدیق اکبر بن گئے۔ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت سے یعنی کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ ملائکہ کے جلوہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہوا کہ ثم دنا فتدلی فقان قاب قوسین او ادنا کی جو منازل میرے سرکار نے طے کی، آج یہ معجزہ سائنس کو بھی مکمل طور پہ مبہوت کیے ہوئے ہے کہ پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ یہ ہے میرے سرکار کے معجزات جس پہ بہت کلیم اللہ نے کلام کیا ہے ناظرین۔ اتنے معجزات ہیں کہ زندگی گزر جائے لیکن تذکرہ کم نہ ہو۔ تو جناب آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میرا خیال ہے جو اس وقت آپ کے سننے والے ہیں مفتی صاحب وہ سمجھنا چاہیں گے یہ جو لفظ معجزہ ہے، پہلے تو اس کو ذرا ڈیفائن کریں کہ معجزہ کیا ہے، معجزات کیا ہوتے ہیں۔ دوسرا اس کی جو اقسام ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں کو خاص طور پہ بتائیے کہ اقسام کیا ہے اس کی، اور اگین وہی بات جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور میرا خیال ہے سننے والوں سمجھنے والوں کے لیے کہ کیا ضرورت پیش آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو معجزات عطا کیے اور پھر نبیوں سے اس کا صدور بھی ہوا، اس کا ظہور بھی ہوا۔ آغاز کریں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت سوال ہے جنید بھائی۔ دیکھیے معجزہ کا جو لفظ ہے، معجزہ کہتے ہیں جو انسانی عقل کو عاجز کر دے، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی شے، کوئی ایسا کرشمہ، کوئی خلاف عادت ایسی چیز جس کو انسانی عقل دیکھ کر عاجز آ جائے، بے بس ہو جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو جس کے سامنے انسانی عقل عاجز ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی سراپا معجزہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اب تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے برہان آ گئی، واضح دلیل آ گئی۔ تو آقا علیہ السلام کے اتنے کثیر معجزات ہیں کہ یہ کہنا بجا بنتا ہے کہ آپ کی ذات ہی سراپا معجزہ ہے۔ اب معجزہ اللہ رب العزت کیوں عطا فرماتا ہے؟ معجزہ اس لیے عطا فرماتا ہے کہ جب بھی کسی نبی نے دعوت حق کو لوگوں کے سامنے رکھا تو عام طور پر انہیں انکار کا سامنا کرنا پڑا، اور اس انکار کو سرنڈر کرنے کے لیے ان کی عقل کو عاجز کرنا ضروری تھا، اور ان کی عقل کو نبی کے قدموں میں جھکانے کے لیے معجزات کا ظہور ضروری تھا۔ صحیح۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے کہ جب بھی کوئی ان سے ان کے دعوے کی تصدیق طلب کرے کہ ہم آپ کی بات کو کیوں مانیں، کیسے مانیں، کوئی دلیل، کوئی نشانی، تو وہ اپنے دعویٰ کی تائید اور تصدیق میں اسے پیش کر سکیں۔ ٹھیک ہے۔ اور جب کوئی منکر اس کا انکار کرے، معترض ہو، تو اس کی عقل کو اپنے قدموں کے سامنے جھکانے کے لیے، عاجز کرنے کے لیے اس معجزے کا ظہور ہو سکے۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ معجزہ انبیاء کرام کو کیوں عطا کیا جاتا ہے۔ اس میں شاید ایک اور بات یہ بھی ایڈ ہو سکتی ہے کہ جو طاقت اس وقت معاشرے کے اندر پریویل کرتی تھی، لیٹس سپوز
فصاحت و بلاغت کی بات کی جائے تو قرآن کو پیرلل رکھا، یا اگر موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات کی جائے تو وہاں سامری جادوگر اور جادو کا راج تھا، تو وہاں پر جو موسیٰ علیہ السلام کو عصا کی صورت پہ اس بات کو ہم اس تناظر میں لے سکتے ہیں کہ جو انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے تو وہ معجزات کا ان کے زمانے کے ساتھ کیا تعلق جی، تو وہ اس زمانے کے اندر انسانی عقل کو جس چیز کے اوپر ناز ہوا کرتا تھا وہی ناز توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں اس زمانے کے اندر اس سے بڑھ کر بلند اور عرفہ معجزہ عطا فرماتا تھا، یعنی کاؤنٹر آرگومنٹ کے طور پر، کاؤنٹر آرگومنٹ کے طور پر. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اگر جادوگروں کو اپنے جادو کے اوپر، فن کے اوپر بڑا ناز تھا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ایسا ظاہر فرمایا معجزہ کہ وہ آپ کا عصا مبارک سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا اور ان کے سارے سانپوں کو نکل گیا. تو یعنی یہ معجزہ ظاہر کرتا ہے کہ اس دور کے انسان جہاں کھڑے ہیں نبی کی ذات ان سے بلند نظر آئے، تو بلند نظر آئے تو عقل ان کے سامنے شکست تسلیم کرتی ہے، لہٰذا وہ پھر حق کو قبول کرتے ہیں اور ایک دروازہ کھلتا ہے ان کا ہدایت کی طرف آنے کے لیے. ایسے ہی یہ تمام انبیاء کرام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام اب علم طب اپنے عروج پر تھا تو وہ جڑی بوٹیوں سے، ادویات سے علاج کیا کرتے تھے. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی، بس دست مبارک پھیر دیں شفا یاب ہو جائے، سبحان اللہ، اور مردوں کو زندہ فرما دیں، مریض کو صحت یاب کرنا. یہ تو چلو اس دور کا بھی مریض کو صحت یاب کر رہے تھے تو اللہ نے فرمایا مریض کو صحت یاب کرنا کیا بات ہے، دیکھو میرے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرما رہے ہیں. تو گویا کہ اس دور کا علم، فن جس کسی اعتبار سے اپنے کلائمیکس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے تو پھر انبیاء کرام کے معجزات ان تمام چیزوں سے بلند اور عرفہ کھڑے ہوتے ہیں. اب یہیں ایک بات کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ وہ یہ کہ ہر نبی کے معجزات کا تعلق تو ان کے اپنے زمانے کے ساتھ اسی کانٹیکسٹ کے اندر تھے، اور آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عالمین کے لیے نبی بنایا اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی بنایا. لہٰذا آج تک اور آج کے بعد سے لے کر قیامت تک انسانی عقل ترقی کی جس معراج تک پہنچے گی، سائنس جس ترقی کے نقطۂ کمال تک پہنچے گی، وہ جب اپنے علم اور فن کے کمال کو دیکھیں گے تو مصطفیٰ کے قدموں میں اپنے آپ کو سجدہ ریز پائیں گے. اس لیے آقا علیہ السلام کے معجزات کثیر بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں. اور پھر آپ کے سوال میں یہ بھی شامل تھا کہ معجزات کی قسمیں، تو اسے قسمیں کہیں یا صورتیں بھی کہہ سکتے ہیں. تو کبھی معجزات کی یہ صورت ظاہر ہوتی ہے کہ بالکل ہی خرق عادت چیز رونما ہو، روٹین سے ہٹ کر، جیسے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. اچھا، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بالکل خلاف عادت تو نہیں ہوتا لیکن ایسے موقع اور واقعہ پر ہوتا ہے رونما کہ وہ معجزہ لگتا ہے. جیسے خندق کے موقع پر تیز آندھی آئی. اب آندھی کا آنا تو روٹین میٹر ہے لیکن اس خاص موقع پر آنا اور نتیجہ خیز ثابت ہونا وہ پھر معجزہ بنتا ہے. یہ بھی ایک صورت ہے. اسی طرح یہ بھی ایک صورت ہے کہ وہ اس کا طریقہ مختلف ہو جائے. جیسے آقا علیہ السلام کسی کے لیے دعا فرما دی، شفا یاب ہو گئے. اب شفا یاب ہونا تو خرق عادت نہیں مگر یہ کہ آقا علیہ السلام کی دعا سے اس طریقہ سے شفا یابی ہو جانا تو وہ بنتا ہے معجزہ. اور ایک صورت معجزہ کی یہ بھی ہے کہ جیسے انبیاء کرام نے وقت سے پہلے واقعات کے بارے میں اپنے علم سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے کچھ خبر عطا فرما دی. تو گویا کہ معجزات کی صورتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں مگر اللہ نے معجزات انبیاء کرام کو ان کی شان، عظمت کو عرفہ و اعلیٰ رکھ کر بیان کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے عطا فرمایا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے اس وقت جو اہم ترین میرا خیال ہے اگر بات لوگ سمجھنا چاہیں گے تو وہ یہ سمجھنا چاہیں گے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی ذکر پاک آتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن پاک کا ذکر پاک نہ آئے. اور وہی بات ہے کہ قرآن خود اس کو کلیم کرتا ہے کہ نبی اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یعنی قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مضبوطی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ کتنا مضبوط قلب آپ کو عطا کیا کہ پورا قرآن جو ہے قلب مصطفیٰ پر نازل ہو گیا. اچھا، اب یہ بہت آسانی سے بات سمجھ میں لوگوں کو آ جائے بلا تمثیل، بلا تشبیہ، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ لیٹ سپوز اگر میرے پاس یہ اس وقت موبائل فون ہے، شاید میں رکھا ہے روم میں، تو موبائل فون میں اگر مثال کے طور پہ آپ کے پاس اتنی جو ہے اپنا اسٹوریج نہیں ہے کہ جتنا ڈیٹا آپ اس میں ٹرانسمٹ کر سکیں تو یقیناً وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا کیونکہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ قلب عطا فرمایا کہ پورا قرآن جو ہے آپ کے قلب میں سٹور ہو گیا.
تو یہ جو معجزہ ہے ذرا بتائیے اس کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی ویسے تو کئی قسمیں، لیکن دو قسمیں مین ہیں۔ ایک ہوتے ہیں حسی معجزات، ایک ہوتے ہیں معنوی معجزات۔ ایک ظاہری طور پر نظر آئے گا، دوسرا دل و دماغ کو بدل کے رکھ دے گا۔ وہ ظاہراً تو نہیں ہوگا، لیکن جو اس کو موقع پر موجود ہے تو اس کے اندر ایک تبدیلی کا سبب بنے گا۔ قرآن مجید یہ وہ واحد معجزہ ہے، یہ حسی معجزہ بھی ہے، یہ معنوی معجزہ بھی ہے۔ یعنی اس نے ظاہر میں بھی چیلنج کیا کہ جن کو یہ گمان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہیں اور انہوں نے نعوذ باللہ یہ کلام خود بنا لیا ہے اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا ہے، تو آپ اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آئیں تو پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ چونکہ عربی بولتے ہیں نا، تو عربی کے اندر اتنی مہارت تو آپ کو ہونی چاہیے کہ آپ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو قرآن کی مثل لانے سے وہ عاجز آ گئے، اور قرآن مجید نے اس کو 5 جگہ پر بیان کیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ قرآن مجید کی مثل لاؤ۔ تم جتنی بھی کوشش کر لو گے اس کی مثل تم نہیں لا سکتے۔ یعنی انسان مکمل طور پہ عاجز ہے، عاجز آ لفظ کے آگے۔ یہ تو وہاں کے فصحاء، وہاں کے بلغاء، وہاں کے عرب دان جو باقی تمام اقوام کو گنگا اور عجمی سمجھتے تھے، وہ قرآن کے سامنے عاجز ہے۔ یہ تو حسی معجزہ ہوا۔ حسی معجزہ اب بھی چل رہا ہے۔ معنوی معجزہ یہ تھا کہ اس جیسا معنی چلو بنا کے لے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ تیرے آگے دبے لچے فصحاء عرب بڑے بڑے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ جو معنوی طور پر معجزہ ہے وہ جو اب بھی چل رہا ہے۔ سائنس نے جتنی بھی ترقی کر لی، اب بھی سائنس جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اس کے معنی اور مطالب کو پڑھتے ہیں، وہ اس کے سامنے اپنے آپ کو عاجز پاتے ہیں کہ قرآن مجید نے وہ حقائق بھی بیان کیے ہیں جن تک اب بھی سائنس پراپر نہیں پہنچ رہی۔ تو اس کا معنوی معجزہ ہونا، حسی معجزہ ہونا، پھر بڑی خوبصورت بات کی۔ یعنی قرآن مجید بنیادی طور پر 3 چیزوں کا نام ہے۔ ایک ہے قرآن کے الفاظ، ایک ہے قرآن کے معنی، ایک ہے قرآن کے اندر انوار الہیہ کی تجلیات۔ کیا اچھا ہے ڈاکٹر صاحب۔ یہ تینوں چیزوں کے ساتھ جب قرآن مجید نازل ہوا تو وہ صرف اس پوری کائنات میں ایک ہی ظرف تھا جو اس کو اٹھا سکتا، قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اگر قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کر دے، جیسے انوار الہیہ کی تجلی سے وہ طور ریزہ روزہ ہو گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی وہ مدہوشی اور استغراق کی کیفیت طاری ہوئی، تو قرآن بھی نازل کر دے وہی تجلیات کا رنگ اس میں بھی ہے۔ یہ تو صرف قلب مصطفیٰ ہے جس کو اتنی ہم نے طاقت دی ہے کہ اس نے صرف اپنے اندر سما کر ہی نہیں رکھا، اب بھی اس کی کرنیں اولیاء کو پہنچتی ہیں۔ اچھا، یہ ایک ہی آیت ہے جس نے 2 معجزات کو ظاہر کر دیا، ایک طرف قرآن کے معجزے کو، ایک طرف نبی کے قلب کے معجزے کو۔ قلب کے معجزے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا جو ایک فیض کو قائم رکھنا تھا، اس فیض کو قائم رکھنے کے لیے قرآن مجید کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، تاکہ یہ قرآن مجید کا قیامت تک کے لیے محفوظ ہونا گویا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا محفوظ کرنا ہے۔ یہ رنگ بھی معجزہ ہے، چونکہ مرور زمانہ کی وجہ سے انسان نہ اتنا حافظہ رکھتے ہیں، نہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ قرآن کو قیامت تک محفوظ رکھ سکیں، تو اللہ نے خود فرمایا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ میرے اوپر ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ کا اپنے اوپر لینا، یہ بھی قرآن کا اور نبی کا ایک معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا، جتنی بھی کوشش کر لی جائے ضرور تضاد آتا ہے، اختلاف آتا ہے، باتیں بدل جاتی ہیں، لیول میں فرق آتا ہے۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے کہ اس کے لیول میں کبھی بھی فرق نہیں آئے گا، اور جو فرق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں
ان میں فرق ہوتا ہے، قرآن کے معنی میں فرق نہیں ہوتا۔ آہا، دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المجموع قرآن کا یہ معجزہ بھی لکھا ہے کہ قرآن نورانی اعتبار سے بھی معجزہ ہے۔ اب بھی جو کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اور اللہ کے نور سے مجھے حصہ ملے، تو وہ قرآن کو اپنے اوپر لازم کرے، قرآن اس کو وہ نورانیت بھی دے گا۔ آئیے ذرا سلسلے کو آگے بڑھائیں اور لوگوں کو لے کر چلیں اس معجزے کی جانب کہ جس پر آج بھی جو ہے وہ عقل بھی دنگ ہے، سائنس بھی دنگ ہے، ٹیکنالوجی، یعنی آپ دیکھیے صاحب کہ آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے اور عالم یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی پہ جو ہے دنیا ایک نئی دنیا کو جو ہے مطلب ایکسپلور کر رہی ہے، لوگ ورچوئل ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اگین وہی بات ہے کہ اس عقدے کو ابھی تک نہیں کھول پائے کہ یہ ٹائم اینڈ اسپیس کو کسی طرح سے وہ سر کر لیں، ٹائم ٹریول کے معاملات کو جو حل کر لیں، لیکن وہی بات ہے کہ اپنا کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک دم میں سر عرش گئے اور آئے محمد۔ تو ذرا بتائیے نا کہ معجزات رسول میں ذرا معراج کے بارے میں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اس میں تھوڑی سی بات کرنے کے بعد پھر میں اس معجزے کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء دنیا میں بھیجے ان میں سب سے زیادہ معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے، اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو سارا نظام ہی بدل دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کے آتے تھے، معجزات کے لیے آتے تھے، سفر معراج کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ پہلے نبیوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی 8 9 ہزار سالہ زندگی میں سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس 14 مرتبہ آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد کی زندگی میں 23 سالوں میں 24,000 مرتبہ آئے۔ 24,000 مرتبہ، یہ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں لکھا۔ ہر نظام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدل دیا۔ یہ خود ایک معجزہ ہے، یہ خود ایک معجزہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج شریف والا معجزہ ہے، یہ در حقیقت تالیف قلبی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 سال مسلسل اسلام کی محنت کی اور لوگوں کی طرف سے جو تکلیف برداشت کی اور دل جو آپ کا غمگین رہتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے تسکین بخشنے کے لیے فرمایا میرے محبوب آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو اپنی زیارت کروا۔ اور پیاری زوجہ بھی اب چلی گئی، پیارے چچا جان بھی چلے گئے۔ یہ سارے وہ معاملات تھے جس سے دل تکلیف میں تھا، تو تالیف قلبی کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سفر معراج کروایا، اور اتنے پروٹوکول سے کروایا کہ سارے فرشتے بھیجے اور ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتوں کی جماعتیں بھیجی، سواری بھیجی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہتمام سے اس سواری پہ بٹھایا جس کے بارے میں محدثین نے لکھا جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ اور ہمارے اسلام کے بہت بڑے عالم علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کیلکولیشن بتائی، 100% نہیں بتایا، انہوں نے کہا کیلکولیشن کے اعتبار سے 3 لاکھ سال کا سفر ہے جو اللہ نے رات کے ایک حصے میں کروا دیا۔ اللہ! اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا امام بھی بنایا، امامت کبریٰ بھی عطا فرمائی، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں جا کے سارے نبیوں کی امامت کروائی۔ یہ اتنی رفتار تھی کہ آئنسٹائن کی تھیوری بھی یہاں پہ فیل ہو گئی، ختم ہو گیا جی، اس کی کیلکولیشن بھی فیل ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہوا۔ اس پہ ہمارے شیخ ایک بات جملہ ارشاد فرماتے ہیں 10 دن سارے لا مقامل جانا آپ دا، سارے مفسرین نے سارے محدثین نے یہ بتایا حضور گئے کیسے، تو کہا یہ نہیں بتایا کہ پھر واپس کیسے آئے، کہتے 10 دن سارے لا مقامل جانا آپ دا، دسیا نہیں کسے کس طرح آئے حضور نے، کہا اللہ تعالیٰ نے جاتی دفعہ پروٹوکول دیا، واپسی خود ہی حضور کو ان کے آستانے پہ چھوڑ گیا، وہاں واپسی پہ کسی شے کی ضرورت نہیں پیش آئی، وہاں اللہ نے اپنی محبت کا کمال حسن و جمال دکھایا اور کہا کہ دیکھو میں اپنے محبوب کو کس شان کے ساتھ لے کے گیا ہوں اور کس شان کے ساتھ چھوڑ کے گیا۔ اور پھر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سفر معراج کے لیے مسجد اقصیٰ سے سیڑھی لگی تو آپ نے وہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے 6-7 نبیوں سے ملاقات کی۔ ان ملاقات میں انہوں نے سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، ان سے محبت کا اظہار کیا۔ جب واپسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ ملے اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا یہ دستور ہے کہ محبوب اور محب جب ملتے ہیں تو کوئی تحفے دیتے ہیں، تو اللہ نے آپ کو کیا تحفہ دیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 نمازیں عطا فرمائیں۔ میں اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غور کی بات ہے، دنیا میں سب سے عقل سلیم والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک
ان کو پتہ تھا کہ امت کا کیا معاملہ ہے، ایسے ہی لیکن تحفوں میں کمی زیادتی نہیں کروائی جاتی. یہ آپ نے محبت کو دستور بتایا کہ جیسے اپنے محبوب اور محب کی طرف سے تحفے آتے ہیں ان کو ویسے ہی قبول کرنا یہ محبت کا اعلیٰ معیار ہے. بالکل ٹھیک. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف سے یہ تجربہ کر چکے ہوئے تھے کہ ان کو 2 نمازیں ملی تھی، وہ 2 نہیں پڑھتے تھے. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کرنے لگے حضور یہ 50 زیادہ ہیں، مہربانی فرمائیں. تو بخاری نے 3 دفعہ لکھا ہے اور دوسرے محدثین نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 چکر لگائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ بار بار جاتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے 50 کی 5 کر دی. جب آخری 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے حضور ایک دفعہ اور چلے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے، میری امت 5 بھی نہیں پڑے. ہائے ہائے ہائے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وہاں کیا خوبصورت نعمت عطا فرمائی. فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی باتیں بدلتا نہیں ہوں، میں نے 50 ہی لکھی ہوئی تھی، آپ کے امتی 5 پڑھیں گے ثواب میں 50 ہی کا عطا فرماؤں گا. اور پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی آئے اور آ کے حتیم کے ساتھ بیٹھ گئے تو آپ نے اعلان فرمایا آؤ مشرکین مکہ میں تمہیں بتاتا ہوں رات میں مسجد اقصی سے ہو کے آیا ہوں. ان کے لیول کے مطابق جنت کی بات نہیں کی. وہ کہہ سکتے تھے جناب جنت تو ہم نے دیکھی نہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی بات کی. انہوں نے کہا مسجد اقصی کے بتائیں دروازے کیا ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب یہ بات ہوئی تو اللہ نے مسجد اقصی اٹھا کے میرے سامنے کھول دیا. اور پھر وہ زوم ہو گئی، ان کی جس چیز کی طرف وہ سوال کرتے تھے وہ میرے سامنے آ جاتی تھی اور میں بتا دیتا تھا. اس کے اوپر سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کام آئی. جب آپ واپسی تشریف لا رہے تھے تو آپ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اتنا بڑا واقعہ ہوا اس کی تصدیق کون کرے گا؟ تو عرض کی حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے معاملات کی تصدیق کے لیے صدیق اکبر کو بنایا. اور سیدنا صدیق اکبر کا کمال ہے. آپ سے جب پوچھا گیا مشرکین مکہ نے جا کے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں چلا گیا ہوں زمین آسمان تک تو مسجد اقصی تک چلا گیا ہوں، تو کہا ایسا نہیں ہو سکتا. کہ اگر آپ کے حبیب کے فرمائے پھر ضرور ہو سکتا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کا خادم جبریل دن میں کئی مرتبہ آتا جاتا ہے اس محبوب کی کیا شان ہے جہاں سے مرضی چلے جائے. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے. بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، گیسو سرکار دو عالم نے سنوارے ہوں گے، گیسو سرکار دو عالم نے سنوارے ہوں گے. لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، پر سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے، سرورا ہم تو فقط تیرے
سرورا ہم تو اس طرح بارش انوار مسلسل ہوگی، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے۔ شعر دیکھیے، تاب نظارہ اگر ہے تو پھر آؤ دیکھو، تاب نظارہ اگر ہے تو پھر آؤ دیکھو، مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے، مسند عرش